کہ اکثر دوسرے ممالک کی طرح پاکستان میں بھی جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے مسئلے کی درست گہرائی کا اندازہ کرنا آسان نہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ ایسے رویے کا سامنا کرنے والی خواتین کا مجرم سے کام یا خاندان کے ذریعے کوئی نہ کوئی تعلق ہونا بھی ہے۔ تنزیلہ مظہر پاکستان ٹیلی ویژن کی اینکر تھیں جب انہوں نے خود کو ہراساں کیے جانے پر آواز اٹھائی، تاہم اپنی شکایات سننے اور سمجھنے پر متعلقہ لوگوں کو آمادہ کرنا آسان نہ تھا کہ یہ ہراسمنٹ ہے اور یہ میرے رائٹس کی وائلیشن ہے اور یہ میری جو پرائیویسی ہے یہ اس کی وائلیشن ہے۔ تو کچھ لوگوں کو تو یہ سمجھ آتی ہے، لیکن ایک بڑا طبقہ جو بالخصوص پالیسی میکنگ میں ہے اور جنہوں نے مجھے ہیلپ کرنا تھا، وہ جو اتھارٹیز تھیں، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ جب پاکستان میں 2010 میں سیکشل ہراسمنٹ کا قانون پاس کیا گیا تو اسے خواتین کے لیے ایک بڑی کامیابی سمجھا گیا۔ اس کے کرمنل لاء کے تحت خاتون کو جنسی طور پر ہراساں کرنے پر 3 سال قید اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ بے نظیر جتوئی کہتی ہیں کہ کرمنل لاء میں ابھی تک کامیابی نظر نہیں آتی، جبکہ اس قانون کے سول ایکٹ میں کامیابیاں تو نظر آتی ہیں لیکن اس کے بہتر نفاذ کی ضرورت ہے۔ کوڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے جو آپ کے ورک پلیسز میں لگایا جاتا ہے، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہاؤ یو شوڈ بیہیو ان دا ورک پلیس۔ ایک کمیٹی سیٹ اپ ہوتی ہے دیٹ ڈیلز ود ہراسمنٹ کیسز۔ آپ ڈائریکٹلی اس کمیٹی کو رپورٹ کر سکتے ہیں ود ان یور ورک پلیس، یا آپ امبڈ پرسن کے آفس میں اس کیس کو لے کے جا سکتے ہیں۔ بے نظیر کہتی ہیں کہ قانون کے ساتھ اصل کامیابی تب ہی ہوگی جب معاشرتی رویوں کو بھی تبدیل کیا جا سکے۔ جو ہراساں کرتا ہے اس آدمی کو تو آپ کچھ نہیں کہتے، لیکن جو وکٹم ہے اس کو آپ کہتے ہیں آپ اپنی جگہ تبدیل کر لیں، آپ کہیں اور کام کر لیں۔ یہ جو ٹراما ہے عورتوں کے لیے یہ بہت مشکل ہے، فیملی سپورٹ نہیں کرتی۔ تو میں یہ کہوں گی ان تمام خواتین کو کہ اپنے رائٹس کو پہچانیں۔ تنزیلہ کے لیے انصاف حاصل کرنے کا راستہ آسان نہیں تھا۔ ان کی نوکری بھی گئی، کردار کشی بھی کی گئی اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو حکام کی جانب سے صرف منوانے ہی میں انہیں سالوں کا عرصہ لگا۔ خواتین کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کا مشورہ دیتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ جہاں بہت سے لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑا وہیں بہت سے نے ان کا ساتھ بھی دیا۔ پاکستان میں چیزیں بدل رہی ہیں، بالخصوص ہمارے کیس کے بعد۔ یہ کیس پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس ہوا، نیشنل میڈیا پہ ڈسکس ہوا، انٹرنیشنل میڈیا پہ ڈسکس ہوا، جیسے میں آپ لوگوں سے بھی بات کر رہی ہوں۔ تو پاکستان میں ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے اور یہ ڈیبیٹ میری ہوپ ہے۔ جنسی حراسیت پر کام ابھی شروع ہوا ہے۔ ضرورت خواتین کو اپنے حقوق کی آگہی دینے کی ہے، صرف بڑے اداروں میں ہی نہیں بلکہ روزانہ جو بہت سی خواتین چھوٹی نوکریاں کرتی ہیں ان کو بھی، گھر کی ملازمہ، دکان کی سیلز گرل، دہاڑی پر کام کرنے والی مزدور، تاکہ انصاف کا حصول سب کے لیے یکساں سہل ہو سکے۔